باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حاضرین و سامعین، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں ان کے جد امجد مولا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس دہ کرامت میں بی بی فاطمہ معصومہ قم کہ جن کی ولادت پہلی ذی قعدہ اور ولادت امام رضا غریب علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کی ولادت 11 ذی قعدہ کو منائی جاتی ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج 9ویں ماہ ذی قعدہ ہے، یعنی ذی قعدہ کے 9 دن کامل ہو گئے ہیں، اور کل انشاءاللہ شب ولادت امام رضا غریب ہوگی اور پرسوں انشاءاللہ امام کی ولادت کا دن قرار پائے گا۔ میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، آپ حضرات تقاریر میں مجالس میں سماعت کرتے رہتے ہیں۔ آواز ہے، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو راضیہ ہے، تو اللہ سے راضی ہو چکا ہے، اور نہ صرف یہ کہ تو راضی ہو گیا بلکہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہو چکا ہے، اور جب یہ رضایت تجھے حاصل ہو گئی تو خاص بندوں میں شامل ہو جا، اور جب خاص بندوں میں شامل ہو گیا تو پھر یہ جنت بھی تیرے حوالے ہے۔ عام طور پر اس آیت کو مصائب کے ذیل میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کے وقت بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ تعویل و تفسیر میں جائیں تو ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا ہر امام راضیہ کی اور مرضیہ کی سند کو حاصل کرنے والا ہے، یعنی پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی رضایت اور راضی اور مرضی ہونے کا واضح ثبوت سورہ ضحیٰ کے اندر نظر آتا ہے، کہ جہاں اللہ قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ چند قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے کہ اے حبیب، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے، یعنی یہ رضا آپ کو پیغمبر اسلام کی زندگی میں بھی دکھائی دے جاتی ہے۔ پھر جب آگے بڑھتے ہیں تو پیغمبر کے بعد عقائد تشیع میں دوسری سب سے بڑی ہستی کا نام ہے مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام علی مقام کے لیے بھی شب ہجرت میں جو الفاظ نازل ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہی ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضی کے بدلے، اور اس آیت کے ذیل میں مولا کائنات کا راضیہ اور مرضیہ ہونا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تیسری ہستی بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ہے کہ جہاں پاک بی بی کے 2 القاب اور 2 ناموں میں یہی نام دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کو راضیہ اور مرضیہ کا لقب پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے حاصل ہے۔ لہٰذا راضیہ اور مرضیہ صرف امام حسین تک محدود نہیں بلکہ 14 ہستیوں کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے موجود ہیں یعنی امام رضا غریب، آپ کا بھی لقب رضا ہے۔ رضا یعنی جو اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے، یہ امام علی مقام کا بڑا شرف ہے۔ امام کو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بہت سے القاب ملے ہیں، جن میں ایک لقب یہ ہے کہ آپ کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے اور آپ کو رضا کہا جاتا ہے، یعنی یوں تو وہ آل محمد میں سب علماء ہی آتے ہیں،
اور ایسے عالم کے جو علم لدنی کے مالک ہیں، لیکن امام کی زبان سے 8ویں حجت کو عالم آل محمد کہنا، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام موسیٰ کاظم اپنے دوسرے بچوں اور دوسرے بیٹوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارا بھائی رضا تم پر فضیلت رکھتا ہے، فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ عالم آل محمد ہے اور اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی جو ذوات مقدسہ راضیہ اور مرضیہ کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، کیا ہم بھی اپنی زندگی میں اس مرتبے کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہمارے اعمال و افعال اس لائق ہو سکتے ہیں کہ ہم اس منزل پر پہنچ جائیں جس منزل کا نام ہے رضایت؟ کیا ایک عام انسان اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے کہ وہ خدا سے راضی ہو جائے؟ کیا کہ ایک عام مومن اس مرتبے کو حاصل کر سکتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے؟ تو حکم تو یہی ہے کہ ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے جیسے معصومین نے گزاری، تاکہ وہ مراتب جو معصومین علیہ السلام نے حاصل کیے ہیں ان کی شعائیں ہم تک بھی پہنچیں اور ہم بھی ان منازل کو حاصل کر لیں۔ پیغمبر اسلام کے لیے کھلی ہوئی آیت ہے، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اس پیغمبر کے اندر اسوہ حسنہ کو قرار دیا، تمہارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے، یعنی جیسی زندگی پیغمبر اسلام گزار رہے ہیں ویسی زندگی تم بھی گزار سکتے ہو، جو مرتبے پیغمبر اسلام کو حاصل ہو رہے ہیں وہ تم بھی حاصل کر سکتے ہو۔ البتہ جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو فوراً اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب وہ معصوم، وہ محفوظ عن الخطا، بھلا ہم ان کے جیسے کیسے بن سکتے ہیں اور ہم کہاں اور وہ کہاں؟ یہ ناممکن ہے، یہ صرف کہنے والی باتیں۔ ممکن ہے کہ عقیدت کی بنیاد پر ہم یہ ایسا سوچتے ہوں کہ ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے، اور واقعاً نہیں ہو سکتے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم معصومین جیسے نہیں ہو سکتے تو کیا ان کے غلاموں کے جیسے بھی نہیں ہو سکتے؟ پیغمبر اسلام کے جو اصحاب نظر آتے ہیں سلمان کی صورت میں، ابوذر کی صورت میں، مقداد کی صورت میں، بلال کی صورت میں، کیا ہم ان جیسے بھی نہیں بن سکتے؟ کیا مولا کائنات کے جو اصحاب میسم اور قمبر اور ترمہ ابن عدی جیسے اشخاص نظر آتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی سے نہیں ملا سکتے؟ کیا مولا امام حسین کے اصحاب کی زندگی ہم نہیں گزار سکتے؟ اچھا کچھ بھی نہیں بن سکتے؟ کیا ہمارے اندر یہ بھی شرف نہیں ہے کہ ہم زہیر ابن قین کی طرح ہمارا جو ماضی گزرا، جو ماضی میں ہم نے گناہ کیے، جو خطائیں ہوئیں وہ اپنی جگہ، کیا زہیر کی طرح امام کی آواز سے بیدار ہو کر اپنے آپ کو اس مقام تک نہیں لا سکتے؟ اچھا زہیر کو بھی چھوڑ دیجئے، تو کیا ہم حر جیسے بھی نہیں بن سکتے کہ جس نے صرف 5-6 گھنٹے امام علیہ السلام کی قیادت میں زندگی گزاری، مگر یہ زندگی ایسی گزری کہ قیامت تک کے لیے اب حر علیہ السلام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ورنہ شب عاشور سے پہلے اور صبح عاشور سے پہلے حر جس طرف ہیں اور جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی ذوات مقدسہ اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر سچی محبت ہمارے دل میں ایک پل کے لیے بھی آ جائے تو پھر ہم کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، ہم بھی رضایت کو حاصل کر سکتے ہیں اور ہم بھی اللہ کی مرضی کا حصول کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر وہ تڑپ پائی جاتی ہو، اگر ہمارے اندر وہ لگن پائی جاتی ہو، اگر ہم خود پیور ہو جائیں اور اپنے آپ کو پہچان لیں تو پھر یہ سارے منصب ہم تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ کیا فوراً ہی رضایت حاصل ہو جاتی ہے؟ تو بالکل نہیں۔ علماء عرفان نے اور سلوک اللہ کے راستے کو طے کرنے والے سالکین نے یہ بتایا کہ دیکھیں انسان جب متوجہ ہوتا ہے اپنے آپ کی طرف، اور یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے گویا خدا کو پہچان لیا، اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پہچانا کیسے جائے گا؟ جب اپنے آپ کو جانے گا۔ لہٰذا علماء عرفان نے اور سالکین نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو تلاش کرے، جسے خود یابی کہا جاتا ہے، کہ آیا یہ انسان اس لائق ہے کہ یہ اپنے آپ میں ترقی کر سکتا ہے، خود اپنے آپ کو دریافت کرے۔ آج اس دنیا کے اندر جب ہمیں کچھ بڑا کام کرنا ہوتا ہے، کسی بڑے شخص سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، تو ہم پہلے اس کی پوری زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کے دوست کون ہے، اس کے دشمن کون ہے، کون اس سے قریب ہے، کون اس سے دور ہے۔ جو قریب ہے اس کو واسطہ بناتے ہیں تاکہ اس تک پہنچ جائیں۔ لہٰذا اب اگر ہمیں پروردگار تک پہنچنا ہے، اگر ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے، تو ہمیں تلاشنا ہوگا کہ ہمیں خدا تک کون پہنچا سکتا ہے، اور ہم خدا کی رضایت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں نظر آئے گا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے چہاردہ معصومین علیہ السلام تک پہنچنا ہوگا، اور ان کے ذریعے خدا تک پہنچا جائے گا۔ چہاردہ معصومین تک کیسے پہنچا جائے؟ اپنے آپ تک پہنچ کر،
جب ہم اپنے آپ تک پہنچیں گے، اپنی حیثیت کو سمجھیں گے، اپنی شناخت ہوگی ہمیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، تو پھر ہم منسلک ہو جائیں گے ان سے جو انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور بالا مرتبے پر فائز ہیں، اور پھر وہ ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر خدا کے حوالے کر دیں گے۔ لہذا سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ اس پہچاننے میں جو منزلیں بیان ہوئی ہیں، پہلی منزل کا نام ہے یقظہ، انسان کی بیداری، یعنی انسان اس بات پر آمادہ تو ہو کہ وہ اپنے آپ کو پہچان کر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، اور جب یہ بیداری پیدا ہوگی تو وہ اپنی ماضی کی زندگی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے کہ ہم نے کتنے گناہ انجام دیے ہیں، کتنے ثواب کے کام انجام دیے ہیں، اب تک کتنی خطائیں ہوئی ہیں، اب تک کتنے نیک کام ہوئے ہیں۔ اور جب خطاؤں کی طرف متوجہ ہو جائے، جب گناہوں کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اب چونکہ بیدار ہو چکا ہے نا، پہلا قدم وہ توبہ کی طرف بڑھائے اور آ جائے معرض توبہ میں خداوند عالم کے حضور، ہاتھوں کو جوڑ کر کہے پروردگار میرا ماضی بڑا سیاہ تھا، میں نے اب تک بڑی خطائیں کی ہیں، میں نے اب تک بہت گناہ کیے ہیں، بہت معصیت کی ہے، اے میرے اللہ تو تو رحمان و رحیم ہے، تو تو یہاں تک موقع دیتا ہے کہ جس وقت فرعون غرق ہونے لگا آب اور پانی میں، اس نے چند مرتبہ موسیٰ کو بلایا کہ میری مدد کر دو۔ موسیٰ نے 1 مرتبہ سنا، 2 مرتبہ سنا، روایت اور تفسیر یہ بتاتی ہے کہ اپنا چہرہ گھما کے کھڑے ہو گئے تاکہ اس کے الفاظ آپ کے کانوں تک نہ پہنچیں اور آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ڈوب گیا فرعون، فوراً اللہ نے ملک کو بھیجا، موسیٰ تمہیں فرعون پکار رہا تھا، تمہیں فرعون آواز دے رہا تھا، تم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ موسیٰ تعجب سے کہتے ہیں میرے پروردگار میں اور فرعون کی مدد کرتا؟ یہ میرا دشمن تھا، یہ نبوت کا دشمن، یہ رسالت کا دشمن، یہ شریعت کا دشمن، یہ تیرا دشمن، یہ کائنات کا دشمن تھا، میں اس کی مدد کیسے کر سکتا تھا؟ میں نہیں مدد کر سکتا تھا۔ آواز پروردگار آتی ہے، موسیٰ جس طرح سے فرعون نے تم کو بلایا تھا مدد کے لیے، اگر اسی انداز میں اس نے 1 مرتبہ مجھے بلا لیا ہوتا تو قسم ہے مجھے اپنی عزت اور اپنی جلال کی، میں اس کو معاف کر دیتا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے میں اس کو بخش دیتا، اس کی جان بچ جاتی۔ وہ پروردگار جو فرعون کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے معاف کر دیتا، بھلا ہم تو وہ ہیں جو بچپن سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو خدا کو چاہتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، ہو جاتی ہیں خطائیں، گناہ ہوتے ہیں، تو اگر ہم خدا کو بلائیں گے اور توبہ کی دروازے پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو کیسے نہ معاف کیے جائیں گے؟ یقیناً معاف ہو جائیں گے۔ لہٰذا پہلی ذمہ داری ہماری یقظہ یعنی بیداری کی ہے، ہم متوجہ تو ہوں کہ ہماری زندگی کیا ہے، ہمارے اعمال و افعال کیا ہیں، ہم نے کیسے زندگی گزاری، اور جب یہاں سے بیدار ہوں گے، بیداری کے بعد خدا کو پہچاننے کے لیے جب اس کے حضور جائیں گے اور ہماری معافی ہونے لگے گی، تو پھر آہستہ آہستہ خداوند عالم کہتا ہے کہ جب کوئی ہماری بارگاہ میں 1 قدم بڑھاتا ہے ہماری طرف آنے کے لیے، تو ہم 100 قدم خود بڑھ کر آتے ہیں اس کی طرف، اس کو لینے کے لیے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اس دنیا پہ اگر کوئی شے ہے تو وہ جوان کی توبہ ہے، جس وقت وہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کہتا ہے الہی العاف، الہی العاف، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، پروردگار کو یہ سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، لہذا اللہ کو توبہ سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ نے اس کے دروازے کو ہمارے لیے کھول رکھا ہے کہ اس توبہ کے ذریعے وہ حر جو شاید خاکم بدہاں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، لعنت اللہ کی فہرست میں شامل ہونے والا تھا، مگر جو وقت آخر شعور پیدا ہوا، بصیرت پیدا ہوئی، جاگا، یقظہ اور بیداری آئی، آیا امام کے پاس، اب قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہے۔ اس وقت امام حسین موجود تھے، اس نے ان کا سہارا لیا، ان کے قدم پر آ گیا اور توبہ کی۔ آج امام موجود نہیں ہے، بظاہر ہمیں نہیں دکھائی دیتے، مگر امام کی بارگاہ موجود ہے، امام کے روضات موجود ہیں، امام کی زری موجود ہے، ان کا علم، ان کا تعزیہ، ان کی زری موجود ہے، جائیں وہاں پر، ان سے کہیں کہ حر کو معاف کرنے والے، حر کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے، اس حر نے کبھی آپ کو امام نہیں مانا تھا، اس حر نے کبھی آپ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی تھی، اس کے دل میں امامت کا عقیدہ نہیں تھا، ہم نے بچپن سے امامت کے عقیدے کو پالا ہے، ہم نے آپ کا ماتم کیا ہے، تم نے حر کو معاف کروا دیا، ہم کو کیوں نہ معاف کراؤ گے؟ یقین جانے اگر دل سے یہ توبہ نکلے گی تو یہ بارگاہ قبولیت تک پہنچے گی اور ہم معاف ہوں گے۔ خدا بڑا رحمان ہے، خدا بڑا رحیم ہے، ہم نے خدا کا ایک چہرہ دیکھا ہے، اور یہ خطائیں ہماری طرف سے ہوئی ہیں، ممبر سے ہوئی ہیں کہ ہم نے اہل بیت کی محبت کو تو آپ کے دل میں بھر دیا ہے، اور یقیناً بھرنا چاہیے، اس لیے کہ اجر رسالت مودت اہل بیت ہے، مگر کہیں نہ کہیں ہم نے خدا کی محبت کو آپ کے دلوں تک نہیں پہنچایا۔ اللہ کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے ہم سے، وہ اللہ کہ جو خود کہتا ہے کہ ماؤں کے دلوں میں رحم بھرنے والے ہم ہیں،
حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو آغوش میں لے کر سیدھے پہاڑ کے اوپر چڑھتی چلی جا رہی ہے، لڑکھڑاتی ہے، سنبھلتی ہے، اپنی فکر نہیں کرتی بچے کی نگہداری میں کہیں یہ نہ گر جائے، اس کو اذیت نہ ہو جائے، اس کو تکلیف نہ ہو جائے، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہے، 4 قدم بڑھتی ہے، 2 قدم پیچھے آتی ہے، 4 قدم، بچے کو کسی طرح چھوڑتی نہیں ہے۔ موسیٰ نے دیکھا، کہا پروردگار یہ ماں اتنی زحمت کر رہی ہے، اس بچے کو کنارے رکھ دے، یہ خود چلی جائے گی جہاں جانا چاہتی ہے، کیوں اپنے بچے کو دبائے ہوئے؟ آواز پروردگار آئی، موسیٰ اس محبت کی بنیاد پر کہ جو اس کے دل میں ہم نے رکھی ہے، یہ اپنی جان دے سکتی ہے، بچے کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی ماں کے دل سے محبت نکال لی جائے تو کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے دل سے محبت نکال لی جائے تو کیا ہوگا، ایک پل کے لیے اس محبت کو دور کر دے۔ تفسیر بتاتی ہے کہ پروردگار نے ماں سے کچھ دیر کے لیے وہ محبت جدا کی جو بیٹے کے لیے اس کے دل میں ڈالی گئی تھی۔ جیسے یہ محبت ماں سے جدا ہوئی، ماں نے اپنے آپ کو دیکھا، بچے کو دیکھا، پہاڑ کو دیکھا، 2 لوگوں کو لے کر جانا بڑا سخت ہے، بچے کو کنارے رکھا، دوڑتے ہوئی پہاڑ پہ چڑھ گئی، بچہ روتا رہ گیا، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ آج سے پہلے، اس سے پہلے جب بچہ روتا تھا، فریاد کرتا تھا، ماں تڑپ جاتی تھی، اس وقت نہ تڑپ ہے، نہ بے چینی، نہ تکلیف، چڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ بچہ رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، کہا پروردگار مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، یہ ماں کتنی ظالم اور شقی ہو چکی ہے کہ اس کا بچہ رو رہا ہے، یہ اس کو چھوڑ کر چڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ کہا نہیں، اس کی خطا نہیں ہے، میں نے وہ محبت دور کر دی ہے جس محبت کی بنیاد پر اسے وابستہ تھی۔ اور اب پروردگار نے کہا، دوبارہ محبت واپس آئی، بچے کو آغوش میں لیا، اپنے آپ میں چونکی کہ یہ کیا ہو گیا تھا کہ اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر میں چلی جا رہی تھی، یہ تو مر جاتا۔ جب وہ چونکتی ہے اور دل سے لگاتی ہے، کلیجے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، خدا بند عالم دوبارہ کہتا ہے موسیٰ سے، موسیٰ تم نے دیکھا کہ اگر ہم نے ماں کے دل میں محبت نہ رکھی ہوتی تو یہ دنیا کا کاروبار چل نہیں سکتا تھا، یہ دنیا قائم و دائم نہیں رہ سکتی تھی۔ ہمیں اس ماں کی دل میں محبت پیدا کرنے والے فلسفے کا ایک قانون ہوتا ہے کہ موتی شے فاقد شے نہیں ہو سکتا، یعنی جو کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے وہی دے گا جو اس کے پاس پایا جاتا ہے، اگر اس کے پاس نہیں پایا جاتا وہ نہیں دے سکتا۔ میں مثال دوں آپ کے سامنے، میں اس وقت یہاں پر کھڑا ہوں، جیسے ہی نماز تمام ہو گئے، مولانا میری مدد کر دیجئے، مجھے 10 روپے دے دیجئے۔ اگر میرے پاس 10 روپے ہیں تبھی میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی یہ کہے مولانا 1000 روپے دے دیجئے اور میرے پاس اس وقت 1000 روپے نہ ہوں تو میں آپ سے لاکھ محبت کرتا ہوں گا مگر میں نہیں دے سکتا آپ کو وہ پیسے، اس لیے کہ میرے پاس نہیں ہے، میں وہی دوں گا جو میرے پاس ہے۔ قاعدہ ہے، قانون ہے کہ موتی شے فاقد شے نہیں ہوتا، واجد شے موتی شے ہوتا ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ وہ خدا بند عالم جو ماؤں کے دلوں میں محبت بھر رہا ہے، جو ماں کے دل میں محبت بھر رہا ہے، کائنات کی ساری ماؤں کو جمع کریے، ان کی محبت کو جمع کریے، یہ جتنی محبت اس نے بھری ہے اس سے زیادہ اس کے پاس پائی جاتی ہے جو اس نے عطا کی ہے، اس سے زیادہ محبت اس کے پاس ہے جو اس نے عطا کی ہے۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے تو تفسیر بتاتی ہے کہ رحمان دنیا میں ہے، ایک باب ہم نے ابھی اس کی رحمت میں دیکھا ہے کہ اسی ایک باب میں تمام ماؤں کے دلوں میں محبت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے تمام نعمتیں ہیں، اور اس کے 999 یا 99 حصے روز قیامت آشکار ہوں گے۔ تو یہ خدا بند عالم ہے جو ہم سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم میری طرف قدم تو بڑھاؤ، تم آؤ تو توبہ کے دروازے پر، تم اپنے آپ کو پہچانو تو صحیح، ہم نے تمہیں کیا بنایا تھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ بار بار کہہ رہا ہے خلقنا فضلنا رزقنا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں تکریم دی، ہم نے تمہیں رزق دیا، ہم تمہیں یہاں سے وہاں لے کر گئے۔ یہ کتنی محبت کی باتیں کر رہا ہے خدا، ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی ہے، ہم نے اس کو اپنی تمام مخلوق کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ اس انسان کو جسے اشرف المخلوقات بنایا تھا آج عالم مادہ کی پستیوں میں اور برائیوں میں اور خرابیوں میں اتنا گھر چکا ہے کہ وہ خدا کو فراموش کر چکا ہے، خدا کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی۔ دلیل کیا ہے کہ ہم خدا کی طرف نہیں جاتے؟ اس لیے کہ مومن کے لیے 5 خطرے ہوتے ہیں۔ میں اپنی باتوں کو تمام کروں، مومن کو 5 خطرے ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا پہلا دشمن جو ایک مومن کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شیطان، لیضلہ، یہ وہ شیطان ہے جو گمراہی کے لیے آتا ہے، جو انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ کسی مومن کا سب سے پہلا دشمن وہ ابلیس اور وہ شیطان ہے جو قسم کھا کے آیا لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، تیرے راستے سے بہکاؤں گا، یہ پہلا دشمن ہے۔ دوسرا نفس تنازع، وہ نفس انسان کا نفس کہ جو اس کو متنازع بناتا ہے، گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان
دو پیکر رکھتا ہے، دو بودی ہے، دو ڈیسٹینیشن ہے اس کی. صلوات بھیجے بر محمد والے. دو ڈیسٹینیشن ہے انسان کی، ایک جسم مادی اور ایک روح الہی. یہی ہمارے پاس ہے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ روح ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کے الفاظ کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ اس روح کا تعلق ہم سے ہے. جب یہ روح اور جسم آپس میں ملتے ہیں، تھوڑی سی توجہ دے دیں انشاءاللہ بات ختم کروں گا اپنے وقت کے اندر. انسان کا ایک جسم مادی، ایک روح الہی. حضرت آدم کا جب پتلا بنا، خاک سے پتلا بنا، پھر اللہ نے اپنی روح کو اس میں نافذ کیا اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ جسم ہے اور روح. ایک جسم میں مادی، ایک روح الہی. جب یہ جسم اور روح آپس میں التقاط کرتے ہیں، جب ان کا آپس میں ملن ہوتا ہے، جب ان میں ایک کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، جب ارتقاط ایک التقاط پیدا ہوتا ہے، تو روح کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جس کے بعد روح کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب یہ روح نہیں ہے بلکہ اب یہ نفس بن چکی ہے. جب دنیا کے اندر ہم آنکھوں کو کھولتے ہیں، روح اور جسم التقاط کر چکے ہیں نا، تو اب ہم صاحب نفس کہلاتے ہیں. اس نفس کو قرآن نے چند نام دیے ہیں. پہلا نفس ہے نفس امارہ، دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، یہ کیفیت ہے نفس کی، کوالٹی ہے نفس کی. تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ یا راضیہ یا مرضیہ یا زکیہ، یہ نفوس ہیں. ان کا کیا مطلب ہے؟ کہا جب جسم اور روح آپس میں ملتے ہیں تو روح چونکہ پاکیزہ ہے، جسم چونکہ مادی ہے، لہذا اگر انسان اپنی پاکیزہ روح کا خیال نہ رکھے، اگر اپنی معنویت کا خیال نہ رکھے، تو اس کا جسم مادی اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے. روح مفضول ہو جاتی ہے، بظاہر روح ہارنے لگتی ہے، جسم مادی فتیاب ہونے لگتا ہے اور انسان قدم بڑھاتا ہے گناہ کی طرف. کہ قرآن کی آیت ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسان کا نفس ہے جو اسے برائیوں اور خرابیوں کی طرف بلاتا ہے. تو وہ نفس جو برائیوں کی طرف بلائے یہ نفس امارہ بن جاتا ہے، امارۃ بالسوء ہوتا ہے. لیکن اگر انسان گناہ کر تو دے اس نفس امارہ کی وجہ سے، مگر وہ متوجہ ہو کہ میں نے خطا کر دی، میں نے گناہ کر دیا، آ جائے توبہ کے دروازے پر. جو مسلسل بحث جاری تھی ابھی آدھے گھنٹے سے، جیسے ہی وہ توبہ کے دروازے پر آتا ہے، اپنی ملامت کرتا ہے، اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، الہی العاف، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. فوراً اللہ کہتا ہے کہ اب یہ نفس امارہ نہیں رہا، اس لیے کہ یہ برائی کی طرف نہیں بلا رہا ہے، ملامت کر رہا ہے. نام دیا جاتا ہے کہ نفس لوامہ ہے اور یہ اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ اب سورہ قیامت میں اللہ قسم کھاتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم، اور پھر ان قسموں میں کہتا ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں اس نفس لوامہ کی. اللہ اکبر. یعنی انسان جب توبہ کے دروازے پہ آتا ہے تو نگاہ قدرت میں اتنا بابرکت کہ اب وہ قسم کھا رہا ہے. لہٰذا آئیں ہم توبہ کی طرف، آئے پلٹیں. توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو. کہاں پلٹیں؟ علماء نے بتایا کہ توبہ اللہ، یعنی ہم کبھی توبو اللہ ہے نا کہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، کبھی یہ توبہ یعنی ہم پلٹتے ہیں خدا کی طرف، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں اپنی حقیقت کی طرف. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں سے پلٹیں، وہ جو گناہ ابھی تک ہم انجام دے رہے تھے اب ان سے پلٹ جائیں، ان گناہوں کو انجام نہ دیں. یا پلٹیں نیکیوں کی طرف کہ جو نیکیاں ابھی تک انجام نہیں دی تھی ان کو انجام دیں. لہٰذا توبہ کو توبہ کہا جاتا ہے. آتے ہیں جب تو نفس لوامہ بنتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جسم مادی اور روح جب ٹکراتی ہیں تو یہ اتنا قوی، اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ روح کے اوپر جسم کو عارض ہی آنے نہیں دیتا، بلکہ روح قوی رہتی ہے اور یہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے یہ نفس امارہ نہیں ہے، یہ نفس لوامہ نہیں ہے، یہ نفس زکیہ ہے. اس نے تزکیہ کر لیا ہے، یہ پاک و پاکیزہ ہو چکا ہے، یہ مطہر ہو چکا ہے. اللہ اکبر. یہ پاکیزہ ہے، لہذا اس نفس کو کہا جاتا ہے کہ نفس زکیہ ہے. ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب نفس اس سے اور آگے بڑھتا ہے کہ اب یہاں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، انسان گناہ کی طرف قدم بڑھانا تو دور، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا. اب نفس نہ امارہ ہوتا ہے، نہ لوامہ ہوتا ہے، نہ زکیہ، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اطمینان والا نفس ہے. اللہ نے جو عطا کر دیا اس سے مطمئن ہو گیا. اگر مصیبتیں آ رہی ہیں اس پہ بھی اطمینان ہے، اگر رافتیں اور رعوفتیں آ رہی ہیں اس پہ بھی اطمینان ہے. کہا اب یہ نفس مطمئنہ ہے. اور جب نفس مطمئنہ بھی اور زیادہ آگے بڑھتا ہے تو نفس راضیہ اور مرضیہ بن جاتا ہے. موت کے وقت ہوتا کیا ہے؟ اسی نفس کو وہ ذائقہ چکھا دیا جاتا ہے کہ جس کے متعلق آپ ہزاروں مجالس سنتے رہتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت. موت روح کو نہیں آتی، روح اپنی جگہ. نہ جسموں کو موت آتی ہے، جسم بھی روز قیامت اٹھا دیے جائیں گے. وہ رابطہ ختم ہو جاتا ہے. وہی جس کو ہم نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس زکیہ، نفس مطمئنہ یا راضیہ مرضیہ کہتے ہیں، وہ کنیکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت.
اس کیفیت کو موت کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے، جسم جدا اور روح جدا ہو جاتی ہے۔ بفرق یہ ہوتا ہے کہ نفس امارہ ہو، نفس لوامہ ہو، نفس زکیہ ہو، جب ان کا وقت آخر قریب آ جاتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى ان ذالک، کہ یہ آپ غور فرمائیں، اللہ کہتا ہے صرف اس وقت موت طاری نہیں ہوتی کہ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ موت طاری، ہر رات نفسوں کے اوپر یہ موت طاری ہوتی ہے، ہر رات یہ موت طاری ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جسم و روح جدا ہو جاتے ہیں، مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ پلٹ آتے ہیں صبح میں۔ موت کے بعد جب پلٹتے ہیں تو قبر کا اندھیرا ہوتا ہے۔ روزانہ ہمیں موت آتی ہے، ہر رات ہمیں موت آتی ہے، ہمارے اوپر وہی کیفیت طاری ہوتی ہے جو موت کے وقت طاری ہو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، وہی وفات طاری ہوتی ہے موت کے وقت، وہی نیند کے وقت۔ فرق یہ ہوتا ہے صبح میں اٹھتے ہیں اسی دنیا میں، موت کے بعد جب اٹھیں گے تو قبر کا اندھیرا ہوگا۔ کون ہے قبر؟ 3 مرتبہ روزانہ ہمیں آواز دیتی ہے، انا بیت الموحشہ، انا بیت الظلمہ، اللہ اکبر، میں وحشت کا گھر ہوں، میں ظلمت کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، اجالا لے کر آنا، میں وحشت کا گھر ہوں، اپنا مونس لے کر آنا، انا بیت الدود، میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں، اپنے ساتھ وہ زہر لے کر آنا جو کیڑے مکوڑوں کو مار سکے۔ قبر کا اجالا کیا ہے؟ نیک اعمال و افعال، اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت۔ کیڑے اور مکوڑوں کو مارنے کے لیے زہر کیا ہے؟ اپنے دنیاوی زہر کو ختم کرنا، حسد کا زہر، بغض کا زہر، کینے کا زہر، دشمنی کا زہر یہاں ختم کریں گے۔ قبر کے اندر وہی زہر کا نہ ہونا بیت الدود، کیڑے مکوڑوں کے لیے وہ زہر بن جائے گا۔ مونس لے کر جانا ہے، کوئی نہیں ہوگا، نہ بیٹا ہوگا قبر کے اندر، خدا نہ کرے کسی کی قبر میں بیٹا ہو، نہ بیٹا، نہ زوجہ، نہ بھائی، نہ دوست۔ کون ہوں گے مونس؟ ہمارے اعمال و افعال، ہمارا عقیدہ توحید کا، ہمارا عقیدہ عدالت کا، ہمارا عقیدہ نبوت اور امامت اور قیامت کا، ہمارے اعمال و افعال جن میں سب سے پہلے نماز، ان قبلت قبل ما سواہا، ان ردت رد ما سے، پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ پھر جوانی کا سوال ہوگا کہ جوانی کو کہاں گزارا۔ لہذا عزیزو، یہ زندگی جو ہم کو ملی ہے ایک تحفے کے طور پر ہے، ہدیہ ہے، یہ بیش قیمت نہیں، لا قیمت، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ زندگی کی کوئی قیمت ہے بھلا؟ یہ زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی۔ ہر جمعے کو جب آپ یہاں آتے ہیں، خداوند عالم آپ کی عبادت کو قبول کرے، ہر جمعے آپ جب یہاں آتے ہیں تو آپ کی زندگی کا ایک ہفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر پل جو ہم گزار رہے ہیں ہماری زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پل ہم بڑے ہو رہے ہیں، نہیں، ہر پل ہم چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قبر کی طرف ہر پل ہمارا قدم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ جو وقت ہمیں ملا تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، کب ختم ہو جائے گا معلوم نہیں، کب زندگی کس موڑ پر جا کر عزرائیل آ جائیں گے اور قبض روح کر لیں گے کسی کو معلوم نہیں۔ لہٰذا جب تک زندگی ہے خدا کو پہچانیں، اپنے نفس کو پہچانیں، توبہ کے دروازے پر آئیں، اس دنیا کی مصیبتوں کو ہیچ جانیں، اس دنیا کی مصیبتوں کے لیے گناہ نہ کریں، اس دنیا کے لیے ہم اللہ کی معصیت نہ کریں کہ یہ ختم ہو جائے گی۔ کوئی اس دنیا میں نہیں رہا، 60 80 100 برس کے بعد بھی انسان مر ہی جاتا ہے۔ جب نوح کے پاس آیا ملک الموت، چلیے وقت ہو گیا، 950 برس کی زندگی گزارنے کے بعد کہتے ہیں اتنی جلدی چلوں، اتنی جلدی 950 برس، کہتے ہیں اتنی جلدی، مسکراتے ہیں اسرائیل، مسکرانے سے مراد یہ وہ کیفیت طاری ہوتی، کہتے ہیں اتنی جلدی، اگر اب آخری زمانے میں ہوتے تو کیا کہتے؟ کہا کیوں؟ کہا اس زمانے میں تو لوگوں کی زندگی 60 80 100 برس کی ہوگی۔ حضرت نوح کا جواب، اگر مجھے 80 اور 100 برس کے لیے اس دنیا میں بھیجا جاتا، ایک سجدے میں پوری زندگی تمام کر دیتا، مجھے تو 950 جلدی معلوم ہو رہے ہیں۔ اگر 100 برس کی زندگی ہوتی تو پھر میں گھر کہاں بناتا، پھر میں اپنے بیٹے، اپنے بچے، اپنے اولاد کے لیے اتنی کوششیں اور کاوشیں کا ایک سجدے میں زندگی کو تمام کر دیتا۔ ہم نہیں کر سکتے 100 برس کا سجدہ، لیکن کم از کم 100 برس کا سجدہ نہیں ہو سکتا، روزانہ 10 منٹ کا تو سجدہ کر لیں۔ واجب نہیں کہہ رہا ہوں، واجب تو ہم کرتے ہیں 17 مرتبہ۔ کیا رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور جا کر سجدہ خالق میں سر رکھ کر الہی العفو کی صدائیں نہیں لگا سکتے؟ اس وقت کے جب سب اپنے نرم و گرم بستر میں آرام سے سو رہے ہوں، آپ سجدہ خالق میں سر رکھ کر کہیں، آپ یقین جانے خدا کی آواز آئے گی۔ آخری بات، ابلیس آنے لگا، کہا بہکاؤں گا، کہاں سے بہکاؤں گا؟ قرآن کی آیت، دائیں جانب سے بہکاؤں گا، بائیں جانب سے بہکاؤں گا، سامنے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، چوطرفہ حملہ وعدہ کر کے آیا ہے، شیطان بہکائے گا۔ معصوم سے کسی نے کہا مولا اب تو ہم بڑے مجبور ہو گئے، وہ چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے، کیا کریں؟ کہا نہیں، 2 سمتیں خالی ہیں، وہ 4 طرف سے حملہ کر رہا ہے نا، 2 سمتیں خالی، کون سی سمتیں؟ کہا ایک زمین کی طرف، ایک آسمان کی طرف۔ کہا مولا مطلب کیا؟ کہا زمین میں اپنے سر کو رکھ دو، سجدہ خالق میں سر رکھ کے کہو الہی العفو، یہاں سے شیطان حملہ نہیں کرتا۔ آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر کہو الہی العفو،
یہاں سے شیطان حملہ نہیں کرتا۔ سجدہ اور دعا جن میں توبہ سب سے پہلے ہو، اگر یہ ہمیں حاصل ہو جائے تو زندگی کا طریقہ بدل جائے گا۔ میں ایک بار پھر امام رضا غریب علیہ السلام جو عالم آل محمد ہیں، رضا کا لقب پائے ہوئے ہیں، رضا ہیں آپ، اللہ کی مرضی ہے، ان کے صدقے اور ان کے واسطے سے خدا سے دعا کروں گا پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان کے راستے پر چلتے ہوئے جیسے دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں، روز قیامت بھی یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں۔ ہمارے پاس وہ اعمال و افعال ہوں کہ ہم نہ کہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، بلکہ سند ان کی طرف سے ملے کہ ہاں تم ہمارے چاہنے والے ہو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اس دھوپ میں بھی آپ نماز جمعہ میں آتے ہیں، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے کہ یہ ایک طرح کا حج ہے۔ آپ کے آنے سے، آپ کی تعداد سے دشمن گھبراتا ہے، آپ کے جمعے میں تشریف آوری سے دشمن کی آنکھوں کے اوپر ڈر اور خوف طاری ہوتا ہے۔ البتہ وہ ڈر نہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کوئی مشین گن یا پستول لے کر ہمارے، نہیں، آپ کی تعداد کہ آپ اللہ کو کتنا چاہتے ہیں، آپ اپنے امام کو لے کر کتنا سنجیدہ ہیں، آپ نماز کو لے کر کتنا سنجیدہ ہیں، تو اس سے خوف پیدا ہوتا ہے شیطان اور ان کے کارندوں میں۔ لہٰذا صرف نماز کی طرف ہی متوجہ نہ ہو، بلکہ جہاں پر ہم نماز پڑھنے آتے ہیں اس کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ یہ مسجد خداوند عالم جس نے بنایا اس کے درجات بلند ہیں، خدا بلند فرمائے، وہ بنا کر چلا گیا ہے، اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو زندہ رکھیں۔ میں بھی آیا بہت کم آنا ہوتا ہے، البتہ آپ کی طرف سے یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے جو بجا ہوتا ہے کہ صاحب علماء جمعے میں نہیں آتے۔ معصوم فرماتے ہیں کسی کے لیے سوء ظن نہ کرو، 70 توجیہ سامنے رکھ لو کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، 70 وجہیں سامنے رکھ لو پھر کہو۔ جو علماء نہیں آتے ممکن ہے وہ خود کہیں جمعہ پڑھاتے ہوں، ممکن ہے وہ خود اس شہر میں نہ رہتے ہوں، ممکن ہو کوئی اور توجیہ ہو، تو ایک حقیقت ہے کہ نہیں آتے علماء، میں بھی نہیں آ پاتا، بہت سی وجوہات ہیں، اس کا موقع نہیں ہے بیان کروں، لیکن جو افراد آتے ہیں کم سے کم وہ متوجہ ہوں کہ یہ مسجد کہ جو ایک آثار قدیمہ تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا ہے، کم سے کم ہم آپس میں پیسے جمع کریں اور اس مسجد کی طرف پلٹیں۔ خدا کا شکر ہے جو جامع مسجد تحسین گنج میں بنی ہوئی ہے اس کی اطراف کے جو مومنین ہیں اور آپ ہی حضرات ہیں اس کو ماشاءاللہ مینٹین کیے ہوئے ہیں، اس کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ جو بھی وہاں مخیرین ہیں وہ یہاں پر بھی آئیں اور اس مسجد کا بھی اہتمام کریں کہ یہاں پر نمازیں ہوں گی اور ان نمازوں کے ذریعے ہم خدا تک پہنچیں گے۔ بہت ہی معذرت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔